السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہتے ہوں گے شرک اور بدعت کے خلاف بولتا رہتا ہے، لیکن اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہمیں بتاتا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان کرتا رہتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور ہمیں مشرک اور بدعتی بناتا رہتا ہے۔ بھائی میں کسی کو مشرک اور بدعتی نہیں کہتا، میں تو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شرک ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مشرک ہیں یا بدعتی ہیں، یا میں کسی کو منتخب کر کے کہوں کہ یہ مشرک ہے یا بدعتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ شرک سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھائی جہاں جہاں پر قرآن میں جیسی جیسی شرک فی الامر والاحکام میں، پچھلے ٹاپک میں آیات بیان کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے قرآن کو الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے مفادات کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یہ شرک ہے۔ تفرقو کر لیا، جن لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، واختلفوا فیہم، یعنی کہ آپس میں اختلاف کر لیا اور تفرقوں میں تقسیم ہو گئے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے سے فیصلہ کروانا اور اس کو حاکم فیصلہ کا تسلیم کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اس طرح کر کے بہت ساری شرک کی اقسام میں نے آپ کو گنوائی تھی کہ جن میں اگر آپ سوچیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ سے فیصلہ کروانا اپنا وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں الگ سے ایک نظام ہے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ کروانا حقیقت بات ہے کہ شرک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ یعنی کہ اس کا سسٹم نہیں ہے، تو وہ بھی ایک شرک ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ جب تک آپ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینکم، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، ہم ایمان والے ہی نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے فیصلے پر آپ یسلم تسلیمہ نہ ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیے آرڈر ہے، وہ یعنی کہ جس پہ ہم نے یسلم تسلیمہ ہونا ہے، وہ صرف قرآن میں ہے، نہ UN میں ہے، نہ وہ کسی اور جگہ پہ سلامتی کونسل میں ہے، نہ وہ کسی تیسری چوتھی جگہ پہ ہے، نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ کسی اور جگہ پہ ہے۔ تو پھر اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اس شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ لائٹ چلی گئی ہے، میری تصویر صاف نہیں آ رہی۔ تو اس شرک سے بچنے کا طریقہ میرے بھائی 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس شرک سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسان راستہ دیتا ہے، مشکل نہیں دیتا۔ یعنی کہ آپ اس تقسیم شدہ جماعت کو، اس تفرق شدہ جماعت کو، اس حکم دوسروں سے فیصلہ کروانے والی جماعت کو اور دوسروں کی معیشت کی بنیاد پر چلنے والی معیشت کو چلنے دو۔ ہر قسم کا سودی نظام بھی چلنے دو، ہر قسم کا غیر اسلامی جو یہ عدالتی نظام ہے اس کو بھی چلنے دو، ہر قسم کے غیر اسلامی نظام کو چلنے دو۔ اسلامی نظام کو بنانے کی کوشش کرو۔ اسلامی نظام جب بن جائے گا تو یہ ساری فیکلٹیز اپنے آپ چینج ہو جائیں گی۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین ہے، دین کیا ہے؟ نظام ہے، نظام کیا ہے؟ نظم ہے، تنظیم ہے، تنظیم کیا ہے؟ جماعت ہے۔ جب ہم اسلام کو ایک جماعت کی شکل میں لے آئیں گے پوری اسلامک ورلڈ میں، تو اس کے بعد ہماری فیکلٹیز بھی ہم چینج کرنے کا حق حاصل رکھتے ہیں۔ اسلام کے نظام سے پہلے اسلامک بینکنگ کا نظام، اسلام کے نظام سے پہلے اسلامی عدالتی نظام، اسلام کے نظام سے پہلے اسلام کا بیت المال کدھر سے آ گیا؟ یہ ساری چیٹنگ ہے، الٹا اسلام ہے، یہ ہم نہیں لا سکتے۔ یعنی کہ ہم اسلام کی پولیٹکس اتنی فاسٹ ہے، میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام
شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، یہی میرے فارم پر لکھا ہے۔ اسلام کی پولیٹکس اتنی فاسٹ ہے کہ جب ہم شرعی نسبت کی بنیاد پر آئیں گے، فقہی، طریقتی، لسانی، دوسری تیسری ساری نسبتوں کو چھوڑیں گے، تو یکدم شرعی نسبت کی بنیاد پر ہمیں مدد مسلمین کا نظام مل جائے گا۔ مدد مسلمین کا نظام کیا ہے؟ پوری اسلامک ورلڈ میں مل سکتا ہے۔ مدد مسلمین کا نظام وہ ہے کہ اسمی، قولی، فعلی طور پر جو مدد ہو وہ مسلمین ہوگی۔ جو مدد مسلمین یعنی اسمی طور پر بھی اپنا مسلمین تعارف کرائے، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی مسلمین ہو، یعنی کہ ہر بات کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو، مسلمین ہو، اس کو مدد مسلمین کہتے ہیں۔ شرعی نسبت مسلمین ہے، اس کی بنیاد پر مدد مسلمین کا نظام بن سکتا ہے، اور مدد مسلمین کا نظام ہی امت کی وحدت، یعنی کہ جو آپ نے 100 سال میں کرنی ہے وہ 1 سال کے اندر پوری اسلامک ورلڈ کی امت کی وحدت کر کے دکھا سکتا ہے۔ اتنی تیز اسلام کی فاسٹ پولیٹکس ہے کہ جمہوریت تو اس کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جمہوریت تو اس کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ سکتی ہے گھوڑے کی، کہ گھوڑا کدھر کو جا رہا ہے، گھوڑا جمہوریت کو نظر نہیں آئے گا۔ چلنے دو جمہوریت کو، چلنے دو غیر اسلامی بینکنگ کو، چلنے دو غیر اسلامی عدالتی نظام کو، چلنے دو سب کچھ، جو بھی غیر اسلامی ہے سب کو چلنے دو، پہلے جماعت کو۔ یہ سنت طریقہ ہے، پہلے جماعت، نہیں تو بدعت طریقے پہ آپ چل رہے ہو۔ تقسیم امت کی حالت میں اسلام کو ہم نفاذ ہی نہیں کر سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کی شکل میں تھے اور ایک امام شریک خلیفہ کی شکل میں تھے۔ چلو ایک امام شریک خلیفہ نہیں ہے تو ایک جماعت کی شکل میں تو بن جاؤ، ایک امت کی شکل میں۔ تو پورے قرآن میں، یعنی کہ میں نے شرک فی الامر والاحکام پر لیکچر دیا تو 70 پوائنٹ ایسے نکلے تھے کہ بھائی ایک جماعت کی شکل میں آ جاؤ، اور ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہو تو تم ظلم کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، اور تم بدعت کر رہے ہو حقیقت میں، ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہو۔ تو میرا یہ سارے کا سارا شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا یہ جو کام ہے، اس کے پہلے قدم پر جب آپ شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام میں امت کی وحدت کا یہ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اسی وقت شرک آپ سے دور بھاگ جائے گا، شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، اور آپ توحید کے راستے پر ذاتی طور پر آ جاؤ گے، اور جتنے لوگوں کو اس نظام کے انڈر آتے جائیں گے وہ توحید کے نظام میں آتے جائیں گے، شرک کے نظام سے نکلتے جائیں گے۔ یہی نظاموں سے، ان غلط نظاموں سے جو اسلام کے خلاف ہیں، غیر اسلامی نظام ہیں، ان سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، نہ کہ آپ ان اکیلے نظاموں کے خلاف ایجیٹیشن کرو، مہنگائی کے خلاف ایجیٹیشن کرو، بے روزگاری کے خلاف ایجیٹیشن کرو، نظام تعلیم کے خلاف ایجیٹیشن کرو، فحاشی کے خلاف ایجیٹیشن کرو، اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ایجیٹیشن کرو۔ کس سے کر رہے ہو؟ اسلام کا نظام 1,24,000 انبیاء رسول کا طریقہ کار ہی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایجیٹیشن کر کے اسلام کو لائیں۔ تو پھر اسلام پر جب آپ چلیں گے، صحیح جس کو اسلام کہتے ہیں، صحیح جس کو توحید کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کاموں کی، تمام کاموں کی جو امت کو تقسیم کر رہی ہیں، جو ایک جماعت کو تقسیم کر رہے ہیں، جو ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب والوں کو، ماننے والوں کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کے سر پر ضرب کاری لگے گی۔ وہیں سے آپ کا، یعنی کہ 1 منٹ کے اندر ہی آپ نے فیصلہ ہی کرنا ہے دماغ سے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، امت کی وحدت، خدمت، خیر کا، شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے۔ تو اسی وقت آپ توحید کے نظام میں آ جائیں گے، اسی وقت آپ شرک کے نظام سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، اگر آپ کا مقصد اس کے متبادل جماعت اسلامی کی طرح کا ہے کہ لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں لانا، تو بھائی یہ 80 سال سے لگے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی انہوں نے لوگوں کی غلامی سے آزاد نہیں کیا۔ اور تقسیم امت کی حالت میں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی کے نظام، اللہ کی بندگی کا نظام آپ کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے تو یہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، اس کے لیے تو یہ دھرنے دیتے ہیں، اس کے لیے تو یہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے تو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اس کے لیے تو لاکھوں ڈالر ہی ابھی تک کھا چکے ہیں، لوگوں کی چمڑی سے لے کے بکروں کی کھالوں تک یہ کھا چکے ہیں، پوری اسلامک ورلڈ سے چندہ اکٹھا کر کے کھا چکے ہیں۔
تو ابھی تک یہ ایک بندے کو بھی یعنی کہ لوگوں کو کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں نہیں لا سکے، یہ تو ان کا مقصد ہے۔ باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، کسی کا کوئی مقصد ہے، کسی کا منہاج القرآن ہے، کسی کا علماء جمعیت بنانا ہے، علماء کی اکٹھی کرنی ہے، کسی کا کوئی مقصد ہے، کسی کا کوئی مقصد ہے بھائی اسلام کے بارے میں، امت کے تقسیم کے بارے میں کسی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امت کی وحدت کی جائے۔ جن لوگوں کا تقسیم امت کی حالت میں کوئی اور مقصد ہے تو میرا بھائی وحدت نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے غداری کر رہے ہیں، وہ اسلام کے ساتھ ایک کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ڈالر کھا رہے ہیں، ان کا یعنی کہ اسلام کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ میرے بھائی پہلے قدم پر آپ تو اس شرک کے نظام سے نجات حاصل کر لو گے کہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جمہوریت کے نام پر، سیاست کے نام پر، معاش کے نام پر، اقتصادیات کے نام پر، کلچر کے نام پر، تمدن کے نام پر، یعنی ہر لحاظ سے ہمارے اوپر ایک مسلط کیا گیا ہے۔ ایک ہم اپنی مرضی سے شرک کرتے ہیں، آپ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں اپنے علماء اور اپنے درویشوں کی تعلیمات کو زیادہ ترجیحات دے کر کتابیں لکھتے ہیں اور ان کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا ضابطہ حیات ہے۔ تو میرے بھائی وہ جنہوں نے لکھی تھیں مولانا مودودی جیسے یا دوسرے علماء نے، انہوں نے، امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اسلام ہے، یہ ضابطہ حیات ہے جو میں لکھ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے تو بڑی عاجزی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ماننے والے جو مقلد ہیں اتنے جاہل کیوں ہیں؟ ہر دور میں اتنی جہالت کیوں ہے مقلد کے اندر؟ قرآن، امام، قرآن سنت کے علاوہ اور کون سا ماخذ ہے جو ہمیں اسلام کی طرف صحیح ڈائریکشن کر کے لے کے جائے؟ سب سے بڑی فقہ اسلام کی سنت ہے۔ فقہ کہتے ہیں تفقہ فی الدین کو، دین کی سمجھ بوجھ کو، دین کو اپلائی کرنے کو، قرآن سے کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے آپس میں شاور بینہم کر کے وہ یعنی کہ سنت جس کو ہم کہتے ہیں، سنت کا معاشرہ کہتے ہیں، سوسائٹی کہتے ہیں، پریکٹیکلی اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے، اہل حدیث بھی نہیں لیتے، وہ ہے سنت۔ اصل میں وہ یعنی کہ اسلام کی فقہ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ اسلام کی فقہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی اپنے دور میں کبھی فقہ تھی رائج بادشاہوں کے دور میں، اب تو بادشاہی دور بھی نہیں رہا، اب تو جمہوریت آ گئی ہے بھائی میرے، اب تو ہم جمہوریت کے قابو آ گئے ہیں۔ جمہوریت کے نظام سے اور ان تمام نظاموں سے بچنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب آپ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ ہم 7 سال کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ اسلام کی دعوت مسلمین کی، اسلام کی پولیٹکس کی کتنی فاسٹ، کتنی سپیڈ ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔